أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو کر دو پیدا محمد پر کہ اس پہ گفتگو عنایات کا شماری ممید فهو قرآن کو اور مذہبی آپ کا آپ کے سامنے یا پہلے عملیت سے علی اور مطلب عنوان دلال کو کل کبھی بیان ہوا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا ضرور کو ممکن اسلام وقت کوئی نئی تحریر یا نیا مذہب نہیں بلکہ حقیق اسلام سلام کے بیان. آج یہ جناب اللہ کے برخاست صلی اللہ کی بیوی توفیق اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ساتھ دنیا نے ہونے من حقیق کے وقت اسلام کو ان چار روحوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے بھی زندگی کو دور کرتے ہوئے اپنا خیالوں پر خان خان کر اس جواب کا معلوم ہے نبیت رکھنے کی وجہ سے بس تبدیل نہیں صاحب دوسروں صرف ہے اسلام سے ممتاز کیا جاتا ہے کیونکہ اس زمانہ میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے اختیار کی طرف رجوع کر کے اپنے مختلف نام رکھ لیے ہیں جیسے سنی شیعہ بریلوی دیوبندی وہابی کافی حنبلی حنفی والے کی بھی پڑھا جائے گا چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی کار اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی اطاعت سے روانی کی وجہ سے صفت احمدیت کے ظہور کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بہتر کوئی اختیاری نام نہیں ہو سکتا تھا لہذا احمدیت نام دیا اور بزرگان سب کی متعدد پیشگوئیاں بھی اسی نام کی تصدیق کرتی ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جماعت کا نام احمدیہ ہو. حضرت علی پھر قرآن نے واضح فرمایا کہ کیا چلو طالب الرایہ دل محمدی تلقون فی الاحمدیہ ینابی المغرضہ عزیز القال. اور حضرت مجدد حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ عبد المعاد میں اور حضرت مولا علی خائی نے رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ الوفاتی میں احمد جب تردیدہ فارغ طور پر فرمایا جماعت احمدیہ کے عقائد وہی ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ شاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر پڑی ہے. اگر بھی جماعت احمدیہ کا نظام لگایا جائے اور عوام مسلمان ان پر یقین ڈالے رہے لیکن سنو حضرت خانوی جماعت احمدیہ علیہ السلام کے عقائد کی مثال سے یہ واقع ہیں اور میں کہ جن 5 چیزوں کا اسلام کی کنارت کی گئی ہے وہ ہمارا عقیدہ اور جس خدا کے کلام یعنی قرآن کو پجا مارنا حکم ہے ہم اس کو پجا مارو اور فاروق رضی اللہ کی طرح ہمارے قرآن پر حق کو واقع ہونا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح اختلاف کرنا اس کے وقت جب ابھی بس قرآن میں پیدا ہو قرآن کو ہم ترتیب دیتے بالکل دوستوں میں جو بے اتفاق نسب کے رائے بھی نہیں اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں. حضور فرماتے ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائکہ اور
ایسے ہوئے کام حق تو روزے حساب حق تو جنت حق اور جہنم حق ہے. اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ جل کام وہ قرآن مجید میں فرمایا اور روزے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے آرمی بیان مذکورہ پارا حق ہے. اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو سب ان شریعت اسلام کے سلسلہ کام کرے گا اگر ایک ناراض زیادہ کرے نسل سے فرائض اور باہر کی بنیاد پر وہ بے ایمان اور کافر مٹا ہے. اور ہم اپنی جواب کو رکیت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے کے پر ایمان رکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اسی پر مرے. اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن کریم سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لانے اور قوم اور خلاف اور کتاب اور حق اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول نے مقرر کرتا تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منیحات کو منبعات سمجھ کر پیش کی بقدار پر قابل ہو. غرض وہ تمام لوگ جن پر سب بہتارے کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماعات کو امور اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں. سب کا معنی فرض ہے. حضور فرماتے ہیں اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ رکھتے ہیں یہی ہمارا مذہب ہے. یہ وہ عقائد احمدیت ہیں جنہیں حضرت پاک جواد احمد علیہ السلام نے بیان ہوتا ہے. یا ان عقائد میں سے کوئی ایک بھی ایسی بات ہے جو اسلام کے اکثر یا تو انہیں رکھتا ہو مرد ناظرین ان عقائد کو یعنی اسی زمین کو حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ عنہ نے دوبارہ دس جو کوئی ساتھی کو دنیا بھر کے معنی نہیں ہے احمدیت کے سامنے پیش کر کے مبالغہ کے یہ مدد میدان میں بند لگا جو ہماری طرف غلط عقائد منسوخ کرتے تھے اور پھر دنیا نے اپنی آنکھوں کو معنی میں کا حجر دیکھا جس طرح فضاؤں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تباہ و تباہ کر دیے تھے. حضور فرماتے ہیں زمینوں پر پڑے ان کے سرائے نہ ان کے روک سکے مقصد ہمارے انہیں ماتم ہمارے گھر کھلا دی مدینہ والے لوگوں پر ہم ان کو دل سے باعث پر ایمان لانا فرض قرار کیا ہے. خدا فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Jadi tak apa sih? Diketahui orang ini Allah ada beberapa federasi terkenal di daerah ini. Bukan वो ईमान रखता है और दूसरे मोमिन भी ईमान रखते हैं. ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं और कहते हैं कि हमें इसके रसूलों में एक दूसरे के बदलाव पर मिलता और ये भी कहते हैं कि हमने अल्लाह का हुक्म सुन लिया और हम उससे बदबदार हो चुके हैं. ऐ कुरान बख्श दे तेरी तरफी तो हमारा लौट मौजूद हाज़रीन कुरान मजीद के जनाब नमूदा इन नफायत पर हर मजीद किलोग्राम से ईमान लाता है और तो उम्मीद इलाही बात तो इस पर जवाब हम ये तकदीन और ईमान है कि गैर अल्लाह के सामने तो एक लम्हा के लिए कपड़ा में जवाब हम ये दुगना गुनाह समझते तो किसी ने क्या ही खूब कहा यूं तो देते हैं हर मुकाम उतार दे पैसा और मुकाम पर लेकिन तजुर्बा नहीं करते और बाद में जवाब दिया तो गेरान करना है वो खुदा आज भी अपने बंदों से हमको होता है वह आज इंसान का चांद पर जाना या तुम एटम बम की इजाद कर रहा तजुर्बा नहीं बल्कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का ये अकीदा और ये वीरान मुहैय्यन रसूल वाक़या है जो आपने ये बताया कि वो खुदा अपनी बनाता है जिसे चाहे अब भी उससे बोलता है जिससे वो करता है प्यार. और इंसान से इस पर कीड़ा में घर करवाया हजरत फकीर मौद अलैहिस्सलाम फरमाते आओ
میں تمہیں بول رہا ہوں کہ زندہ خدا کہاں ہے اور کس قوم کے ساتھ ہے؟ وہ اسلام کے ساتھ ہے. اسلام اس وقت مفتا رسول ہے. جہاں خدا بول رہا ہے وہ خدا جو نبیوں کے پاس کلام کرتا تھا اور پھر چپ ہو گیا. آج میں ایک مسلمان کے دل میں خراب ہے. علامہ اقبال نے بھی اس زمانہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے استشفاء کی تاریخ تقریر لکھتے ہیں کہ مصر ترین ہو اگر ہمارا آسما کوئی اپنی طرف سے دور سے آتی ہے بامبے کا سفر کیا اس کے مولانا موضوع پیتا ہے ان الفاظ میں گویا. وہ لکھتے ہیں کہ داؤں اور خاتون کو چوک ہو کر ہمارا اچھا کی تقدس سے کرو گے ہماری تحریک بالکل پاک ہے صاحب. لہذا جو تحریک کو چوک و کرامات سے پاک ہو اس میں رہا گیا صرف تحریک ہی سے نکلی. قربان جیسا بڑے دوران صلی اللہ علیہ وسلم کے یا آپ نے فرمایا جو تڑا سکل امر دن معروف پر نہی عن المنکر اور حرمت پر تکریم وہی جنگ صدی فرمایا میری امت جب امر دن معروف اور نہی عن المنکر طرح کر دے گی تو وہی کی برکت پہ معروف ہو جائے. یہ وہ عقیدہ ہے غیر اسلام ہے اور جماعت احمدیہ کے نام سے اس پر امام رکھتی ہے. آج بھی اگر آپ نے پیارے پنتوں کے ساتھ ہم سلام ہوتے ہیں اور میری وہ بنیادی عقیدہ ہے جس سے غسل کو حضرت امام مہدی علیہ السلام نے نکال کر پیش فرمایا. ایک ایسا ایک واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھ رہتا ہوں جس نے حضرت تین سراج الحق کا نمانی نے تحریر کیا ہے. لکھتے ہیں کہ صوفی بچہ نے مجھے خط لکھا کہ مجھے ایک نقش میں بڑا تجربہ ہے. اگر میرے اللہ کو یہ طاقت ہے کہہ دے تو مجھ سے باتیں کراتا ہے تو مجھ سے تو میں تو مجھ سے باتیں کر رہے ہیں کچھ صحابہ دریافت کریں اور بتا دیں کہ میں بتلا ہوں. میں نے حضرت علیہ السلام سے عرض کیا اور وہ خط لکھایا. آپ کو خط کو ہاتھ دینے سے بہت اور فرمایا وہ ایوب قیوم خدا کے روز باتیں کرتا ہے اس کو مردوں سے باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ فرمایا کہ یہاں مطلب ہے مردوں سے مردے باتیں کریں اور زندوں سے دیکھے ہم زندہ ہیں ہمارا مذہب اسلام زندہ ہے. یہ ناظرین کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جواب آپ کا ضروری ہے تو کیا موجود ہم لوگ اپنی اہمیت معلومات کی ممکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تو غلاموں کے حوالے اور مقام کا اجازت تھا کہ حضرت ملکی اڑے پاس آپ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی برکت سے اگر میں اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر خدا سے حضور دعا کروں تو تین انداز تک تو تین خدا جا سکتے ہیں لیکن میں کی بھی دعا پر اطلاع جا دوں. میرے مولانا بھائیوں حضرت مولانا غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو جنہیں آئے استطاعت کے کام پر میرا قدر ہوا اور جب وہ دیر پر پہنچے کہ قیامت کرتے دے نمو نکال گیا کنگر دے رحمان محمد تو ایک پیار آ کر جان لوا اس قدر عظیم اور انہوں نے کہا کہ یہ کس قدر عظیم انسان ہے کہ اس کو یہ دعویٰ ہے کہ آج اگر کسی نے کرامت ایسی ہو تو محمد رسول اللہ کے غلام ہوگا. ایسے انسان کے در کی غلامی کرا دے پاک جان نازل ہوئے موعود علیہ السلام کا ایک فرق پر اور فرمایا کرتے ہوئے کہ بعض دفعہ اگر کوئی شخص میرے پاس دعا کرنے کے دعا کروانے کے لیے آیا تو میں نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے اور ابھی وہ دعا کروانے والا تحریر سے باہر نہیں گیا ہوتا تھا کہ میں خدا سے جو ہے وہ جواب دے کر اس کو دے دیتا. کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا کلمہ سنتا ہے کہ آپ کے عام میں اسلام میں کئی قسم کے جاری تربیہ پور بنا رہے تھے لیکن دو ہی دور جماعت احمدیہ کی تربیہ بول میں وہ اپنے آپ کو سوال کروں جب دیکھ کر ذکر کر سکتا ہوں جو ان کے پڑھنے ہیں وہ لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ آدم مصطفی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ
لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ جبن رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شفیع عام رسول اللہ والے میرے پاس موجود ہیں۔ میرے جماعت احمدیہ کو معزز بھائیوں، میرے جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے جس کا عقیدہ ہے کہ کلمہ شیخ حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آج اس کلمے کی خاطر جماعت احمدیہ اتحاد پور ہر مقام پر قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کلمہ کرنے والوں کو ہر دوران کرتے چلے جائیں گے، خواہ کتنی ہی قربانیوں کے گزار ہونا پڑے، ہمارے سینے تو کھولے ہوں، کہاں ہے سیدھا آسمان بات؟ میرے معزز بھائیوں، دنیا حضرت خلیفۃ المسیح علیہ السلام کیا کہا ہے؟ فرمایا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا جب گزر ہو جائے، زمینوں آسمان تک جائے، خدا کے تدبیر نہیں بدل سکتی کہ ہمیشہ میں پارے پورا ہوئی کے کھڑے کیا، اور نور مصطفی جس دن کامیاب ہوگا۔ حضور فرماتے کوئی نہیں جو گرامی حق کی آواز کو مٹا سکے، کوئی پتھر کوئی پہاڑ نہیں جو سینوں پر کر کر لا الہ کی آواز کو دبا سکے، کوئی دکھ اور کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدا کرتی ہے ہر سے کسی کو بات کر سکتی۔ یہ عمل ہمیشہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ طالبان کے لیے پیدا کی ہے، مخلوق کو نہیں۔ معزز بھائیوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ جل جلالہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانے کے تمام ایمانوں کو میرے پلے میں رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلے میں، تو بہت بہتر وہی پلہ لائے ہوگا۔ قرآن مجید سے متعلق باتیں آ رہی ہے یہ یقین رکھتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے نکاح کے مطابق خدا تعالیٰ قرآن مجید میں لفظی و معنوی اثبات رکھا ہے۔ لیکن مختلف علماء اور بزرگان نے قرآن مجید کے متعدد آیات کی مطلوب ہونے کا اظہار کیا، جب کہ حضرت شاہ نے محدث دیوی نے بہت سی آیات کو حل کیا اور فرمایا کہ میری تحریر کی روح سے قرآن مجید کی طرف 5 آیات منسوخ قابل رکھتا ہے۔ بے فال قول ہوئی آپ سنیے بانیے جماعت احمدیہ فقط مولانا صاحب کا عقیدہ جو اپنے اندر ایک عظمت رکھتا ہے کہ قرآن کا ایک نقطہ یا شوشانی اولین واقعی کی جمل موئی حمرہ ذرا سے نقصان کام دیتا نہیں رکھتا۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایسا پتھر ہے کہ جس پر گرے گا اس کو پاس پاس کر لے گا، اور جو جس پر گرے گا وہ خود پاس پاس کر دے گا۔ انا کمال دیکھ گا۔ اور اے سننے والوں سنو، یہ اچھے بریدی پر خدا تو قرآن مجید کی حفاظت فرما رہا ہے، اور زمین پر خدا کی قسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت امام نے کہا احترام کی میں منسوخ ہونے والا حضرت احمدی قرآن مجید کی حفاظت اور عظمت کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگیوں سے نظارے کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے۔ اور مردوں نے کہا بتری کا مقصد جان میں مقصد ہے صرف دکھانے۔ میرے معزز بھائیوں سنیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ فرماتے ہیں کسی کی مجال نہیں ایک نقطہ یا ایک چھوٹا قرآن شریف پر منسوخ کر سکتے۔ دیکھو اشتہار حضرت کے بہت ہے۔ اب ذرا بتائی بہت کار بولنا بولا محدود کا عقیدہ بھی بتا دیتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس قرآن میں نہ تسلیفی ترتیب پائی جاتی ہے اور نہ کتابی تقیمہ علم اللہ حضرت لگا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ ترتیب کہ قرآن سے متعلق سماعت ہونا ہے، فرمایا کون اتنی پہلی ترتیب پر جو ترتیب یقین رکھتا ہے اس پر سرحار معارف کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور سرحار بڑی مقام تک پہنچنے کے لیے یہ ترتیب اس کی رہنمائی ہو جاتی ہے، اور قرآن دامی کی پوری ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ گویا ترتیب ظاہری کے نشانوں سے قرآن خود مجھے بتاتا جاتا ہے کہ دیکھو میرے اندر یہ خزانے ہیں، لیکن جو صرف قرآن کی راہ ترتیب سے ممکن ہے
وہ پھر قرآن کے بعد میں مارک کی بے نصیب ہے سجات ہوگی باہر میں زیادہ پیدا ہے مشکلات میں نہ وہ خوبی جمند ہے نہ ان کا کوئی قسم ہے الفضل و مار کا ہے دے گا وزیرت ہو جس کا دشمن نہیں چاہ کرے مولانا محمد حسین کا کٹاوی حضرت پاک جواب احمدیہ علیہ السلام کے رسول رسول کہا گئے ایسا سنگیش کا اندر وہ کہتے ہیں کہ مولانا ابراہیم احمدیہ نے مسلمانوں کی عزت رنگ دکھائی ہے اور مخالفین اسلام سے شرطیں لگا کر تحقیق کی ہے اور یہ منافیت کر ہوئے سبھی پر کرتی ہے کہ جب تو اسلام کے رسانگے میں تک ہو وہ ہمارے پاس آئے اور اس کی طلاقت کرائے گیا تو یہ پڑھا دیا جو ہم موضوع آتے ہیں نبوت محمد لگے جس کے وہ اپنے رحمات و اخبارے مرام رکھتے ہیں وجہ سے خودرت ایک بات سننا چاہیے آپ کے پاس آنکھ ہے جب بھی دیکھا ہے خودی عالم نگاہ دیکھا ہے مرتبہ پیغام ہوتے کی بات پڑھیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قدم اعظم حضرت مسلم موعود علیہ السلام کی کائی سے نہیں پوری عمارت کو بیچتے تھے اس کو کبھی فرماتے ہیں وہ بوجھ جس کو اٹھا نہ سکے آسمان و زمین اسے اٹھانے کو آیا ہوں کیا ابھی فرماتے جو لوگ خدا تعالیٰ نے مجھے سورج کے فاضے سے دکھائے ان کے ذریعے میں نے خدا تعالیٰ کے فاضل سورج کے فاضے سے کر سکتا ہوں اور پھر میرا دعویٰ ہے کہ سورج آخر میں دنیا کی تمام اقتصادی فیوزوں میں جواب پا دوں اور پانی سے جو لوگ وہ فیصلے لوگ یا کچھ اور ہو سکتی ہے بیچ سکتے مولانا حاضرین آج زمان میں کیا قرآن مجید پر دیگر لے کر دنیا جہاں قرآن پر بات کر ایک آسمانی ایک طریق آ کے دیکھیں دنیا کو خالق اور مالک کی طرف آواز دے رہی ہے اور ان اسلامی ملکوں کو جہاں اسلام اپنی طاقت اور عظمت کو کام کر سکتا تھا لیکن پھر مسلمانوں سے پھر کیا ہے ان کو دوبارہ حاصل کرنے کی گھر کی بات بجائی جا رہی ہے کہ جب تک کبھی پریم پر سکھا کھانا رہے مجاہدین و مبشرین میں اسلام حضرت حافظ مرزا ناصر رحمہ اللہ اپنے خدام کے حضرت کے ہوائی چوہان پر خدام کو مخاطب کر فرمایا حضور نے فرمایا کہ مجھے طارق بن زیاد سے گھوڑوں کی کاپوں کی آواز آ کیا تم کو بھی سنائی دے رہی آپ نے اسی زمین پر اس قدم کا بھی کام فرمایا فرمایا ہم پین میں تلوار کے ذریعے داخل ہوئے تھے سنیے فرمایا ہم پین میں تلوار کے ذریعے یہ ہے قرآن مجید کے جب میں قرآن مجید کی گرہ ہوئی تھا فرمایا ہم پین میں تلوار کے ذریعے داخل ہوئے تھے جس کا جو اجر ہوا ہوتا ہے لیکن نبی سرزمین پر مجاہدین احمدیت داخل ہوئے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس بات کو ظاہر نہیں کر سکتی اخلاق کی تاریخ کو یاد رکھتے ہوئے آگے بڑھو تم بڑھ چکے ہو بیٹھ کر کھوڑوں کی پیٹ پر باہر چلا دیا ہے اور اللہ کے فضل پہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کے ہر کچھ آیت کا حق سکھایا تھا اس لیے آپ نے علماء کرام باقاعدان قرآن مجید کی تقریر میں نے پھر کوئی ہمارے مقابل پر اترے لیکن آج تک کوئی مخالف آپ کے مقابل پر نہ اترا یہ علماء کو آج تک جابر احمدی کا جواب نہ دے سکے جس پر حضور علیہ السلام نے بڑی تحقیق سے فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ ان کی تلووں پر توڑ دے گا اور ان کے دل نبی کر دے گا ان علماء میں تفسیر قرآن کا مقابلہ دے گا اور قرآن مجید کا ایسا ایک جماعت احمدیہ کی دلوں ہے اس کی تعلیم پہ دنیا کو منور کرنے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح علیہ السلام نے عالمی درس قرآن اور عالمی تعلیم القرآن تراکن کا آغاز مسلم تعلیمی احمدیہ سے کر رہے ہیں ایسے لوگ اور علماء کو قرآن کا خوف کرنا چاہیے کہ جو یہ الزام لگاتے کہ احمدیہ کو قرآن اور ہے ان للہ سے وہی کہہ ضرور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیح پتوں قرآن کے گرد گھوموں
معزز حاضرین، جماعت احمدیہ قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق سب سے چھوڑوں پر ایماندار اور ان سب رسولوں میں مرکزی شخصیت شہنشاہ اختیار پاکوں میں سردار خصوصیوں کے سرتاج محبوب حضرت احمدیت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے تقدیر کائنات اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی فضیلت ایمان تک اس میں اعظم اور احمد کے دل پر جتنے محمد اور پیارا بن محمد تشکر ستنا بل اس کا جہاں دار مان لے کر اور نواز پر نیتیان تنے کی حاجت کرتے تو انہوں وہاں پر سکتے ہیں ضرور ایک آدمی پڑے ہو کافی کم دن کے بعد تو اگر محمد رہنے وہ بہن کے ذات کے بعد باتیں میں تو کہتے ہیں وہ چھوٹا کر دیں اپنی دور بہت سکتے ہیں اور وہ اس وقت تو ہمارے کون من يتبع تتبع على كيف وان كان دين من جزء تبدو يفضل القرآن ما فقط هذا أو الثاني كما تقول إذا كانت جات ما كان القتيل تنبع مظلمة تقدم لا تروي بالأفهم لأن يقول الآن وحدة الضباط الدنيا يجي الآن فتغمر بالأفهم Allah SWT Allah काम का बातें करवाने के आउट वो आउट तो मान वेरी वेरी फंडे ये वो खत में तुम वो मौत को वो उन्होंने भी वो काम तो बातें हैं और मैं ये कहता हूँ कि आंध्र सदस्य की कुव्वत खुद भी और आप जब भी नबूवत का यत्न करना है कि तेरा तो आल बात भी आम की तरबियत और तालीम दे मतलब आओ आपकी वही मोहर नबूवत में कराया अगर ये अजीज आपको है तो देता है फिर मैं इस पकड़ को नहीं करता बंटुराज दल अक्सर वहां जमाते हैं मुझे तो पता लग गया लगता है कि ठहराए कि हमने लोग आंदोलन कर रहा वो फारूक नबी ने यकीन नहीं करते जबकि ये सारा शब्द जमाते हैं मुझे बरसता ऐसे झूठ हमारी तरफ जमाते हैं मुझे जो बोलते हैं वो मुझे याद आया कैसे दो मौलवी के इकट्ठे हो गए तो उनका मुकाबला हो गया झूठ का हमारे मुकाबला में ये झूठ का मुकाबला है ये अगले बार हमारे इलाके में जो इतनी सर्दी पड़ती है इतनी सर्दी पड़ती है कि खून रगों में जल कर दूसरे दिन में ये तो बहुत थोड़ी चलती आजकल सर्दी के मौसम में दूसरे दिन हमारे इतनी सर्दी होती है खून जम जाता है हमारे इलाके में तो इतनी सर्दी पड़ती है कि बातें जहाँ वो जम जाती है मेरे सुनते जाते हो क्या मैं सरकार ने कहना था और मोहब्बती में जनाब उसके बाद काम ये हाल नहीं बोला आपका यहाँ हमारे खिलाफ जो वो रोज झूठ बोल करके बोल आंध्र करता हो अहमदी लोग आंध्र करता हो बात में नबी नहीं पीने का तो ये लगा करते ये तरह से बातें नहीं बदलता ऐसी कोई हकीकत नहीं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के फैसला को तहरीफ खत्म इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने अकीदा को हक के तौर पर पेश किया हजूर फरमाते हैं मुझे अल्लाह ताला की कसम है कि मैं काफिर नहीं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरा अकीदा है और मैं केवल रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन पर आमल कर ला रंगी दिन पर मेरा ईमान मैं अपने ज्ञान के तेल पर इस कदर कसमें खाता हूँ कि इस कदर खुदा ताला के नाम है और जिस कदर कुरान करीम के कदर खर्च और जिस तरह के खुदा के नजदीक को मनाफ है कोई अकीदा मेरा अल्लाह और रसूल के फरमाने के खिलाफ नहीं और जो कोई ऐसा ख्याल करता है खुद उसकी गलती है और जो शख्स मुझे अब भी काफिर समझता है और तफसीर से बात नहीं आता वो यकीनन याद रखने के मन के बाद खुद हो जाएगा फिर आमाद उसका देखें अपराध जवाब तो इसके रसूल से सरकार है जिसकी मिसाल कोई इतना मुश्किल है हज़रत खलीफतुल मसीह आते हैं जब अल्लाह से ख्याल से बताते हैं सुनिए फरमाते हैं खुदा की कसम हमारे बदनों पे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए उन्हें टोकों और चीलों को मिला दिया जाए हमें जहाँ पर खतर कर दिया जाए और हमारी रात को समुद्र में पानियों में बहा दिया जाए तब भी हमारे अंदर लगे थे अल्लाह उनके रसूल की नाम पर जवाब देना होगी
اور زبان عام سے یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ سکتا ہی نہیں، ہاتھوں سے دور رسول ٹوٹ جائے جس کو جا کر پھنکا نہ پیدا۔ جماعت احمدیہ کا توہین رسالت کا الزام لگانے والے فرعون نے اگر انہیں 1407 میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جیسا خلاف رسول اور اس کے رسول جیسا ایسا عقیدہ رکھنے والا نہیں ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اتنی امود ولا تموت محبتی یدلا پہ ذکر کا فطرہ دے جائے، یعنی اے میرے آقا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا میں مر جاؤں گا لیکن آپ سے جو محبت ہے کبھی نہیں مرے گی، بلکہ میرے مرنے کے بعد میں قبر سے میرے ہی نام سے نگر کی نظر بلند ہوگی اور گزرنے والا پہچاننے والی نیاز سے دیکھا دے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت احمدیہ پر توہین رسالت کا الزام لگانے والوں، تعصب کی احمدیات کا حفاظت کے رسول کو دیکھیں اور اس کے رسول تو جماعت احمدیہ کا عارف المرکزیت ہے۔ حضرات، جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن و حدیث کی روشنی میں دوسرے اور بیان کی و خاص بات رکھیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 3 آیات قرآنیہ اپنی معرفت اللہ تقسیم و نبی کے علاوہ عام میں پیش فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کو ثابت فرما دیے۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وما جعلنا لرجل من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، یعنی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ بھی زندگی نہیں دی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تو وفات ہو جائے اور وہ زندہ رہے؟ اور قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وفات پر اقرار موجود ہے کہ فلما توفیت قلت لا رقیب علیہ، وفات پر اقرار موجود ہے کہ فلما توفیت قلت لا رقیب علیہ۔ کیا کوئی آیت کی موجودگی میں حیات منفی کا عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ امیر اکرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس سے 7 ملان تھی عیسائیوں کا وفات 7 ہجری کو مدینہ آیا اور حضور سے مواقع ہوا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جانتے ہو، عیسائیوں نے جواب میں کہا کہ اگر یسوع مسیح کا خدا مسیح خدا کا بیٹا کہنے کے ان کا باپ کون ہے؟ حضور سب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ تو علم سے نہیں کیا تو اپنے باپ سے نہ بے ہوتا اب یہ یقیناً ایک پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مخاطبوں کا فرمایا أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَبَّنَا حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَطَاءَ يَنبَعُ، یعنی کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے کبھی نہیں مرتا؟ یعنی آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدران سے نہیں ہو گئے پاک مقابلہ نصر ہوئے وفام مزید کو دیو بنیاد ہوئے اور میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و بات میں وہ آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی نے فرمایا کہ وفا بے مدی کے ذریعے ہم سے کو بند کر دی اور آج اپنے 1985 کو حضرت مرزا طاہر خلیفہ المسیح را دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تعالی کا فرمایا کہ اس کا جواب آج تک قرآن دینے سے واسق ہے اور میں آپ کو ناکام رہے ہو اور ناکام رہو گے اور کبھی انسان نہ مریم کو جو موسیٰ علیہ السلام کی امت سے نبی تھے جیسا نہیں کر سکو اور اگر وہ تمہارے جہاز کا اخوان ہو سکے ہیں تو آئیے سونے تو فکر میں رہی کہ ان کو آسمان دو دار کا ٹکاڑ ہو نقل پارم نقل تم ان میں اقتدار کرتے ہو مگر قرآن بھی میں صحیح تمہاری یہ حضرت نبی ہوئی ہو ہر توفیق کو وہ آپ خان کے کو یاد رکھی عمر دنیا سے بھی اب آ گیا ہے ہم سب لگا اور عزیز کو بڑی نظری ہے ان ہمارے دلی پینے بتی ہوتا کہ 33 سال کی عمر میں حضرت کی خیال آپ سن سکتے اور 2000 سال کے بعد جب آئیں گے تو اس کی عمر 33 سال کی ہے ان کو کافی ہے کہ ان کی عمر 2033 ہو گئی ہے 33 سال میں تو کہتے ہیں کہ وہ تمام سال میں اس کو کسی نے پوچھا کہ خان صاحب آپ کی عمر کتنے اس میں تھا میری عمر 40 سال 20 سال کے بعد پھر اس نے پوچھا جب آتا آپ کی عمر سے کہنا پاؤں کی عمر 10 سال مطلب 20 سال سے بھی نہ رکھے اور پھر 10 سال اور پہلے خان ایک ہی بات کرتا ہے 20 سال پہلے کی خان کی عمر 40 سال تھی 40 سال کے بعد ہی یہ حالت
پھر بھی کہتے ہیں یہ ہمارا جذبہ ہے. ہم علماء سے دریافت کرتے ہیں کہ خاتم النبیین سے کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ فلاں نبی ہو سکتا ہے اور یاد نہیں گویا کہ علماء کو خود اپنے ہی ہمارا ختم نبوت کا منگڑے ہوگا خود ختم نبوت پر چکے ہیں جانب جواب یہ آنا چاہیے کہ اختیار کیا گیا دوسرا لفظ تیرے دین کے مطابق اس مسئلے موت اور نازل موت میں امت محمد کی اطلاع پہ مبعوث ہونا تھا وہ حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک تو آپ سے شخصیت ہے عقیدے کا نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرمایا ہے اللہ تم میرے کو میں سے تمہارا نام پہلے والے نکال نہیں ہوتے اور حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بات پر فرمایا کہ میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر میں نور خدا جس سے ہوا آسا اس حقیقہ کی وضاحت کرتے ہوئے پان میں دماتے ہیں بھیا اسلام دماتے ہیں یاد رکھو کہ ڈور کا کھانا تھا اور ابھی کے فضل مسیح موعود آتے کے ساتھ وہ اس سے کی 17 برس گزر گئے اور ایک منزل میں دل پر امت کے اور حجاب کی نظریں لگی اور اس میں بغاؤ تمہارے چھوٹا جسد بھی پیدا ہوا اور میرا جو استجاب پیدا ہوگا یا ان کی حضرت میں خود عزت میں جواب بھی دینا پڑے گا وہ کیسے ہی دل سخت ہو گئے آخر اس قدر تو خدا کا خوف دیتے تھا کہ جو صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور رمضان کے کتب و کتب نے اس کی گواہی دی اور اسلام سے متوقع مقصد اس کی ضرور ثابت کی اور وہ رجاء گزشتہ جو کتب نے کہ بات پر مہر لگا دی کہ وہ توحید علی نے سر پر پیدا ہوگا. اور بھائی آپ نے فرمایا بس آوت سے مسیح اور تو میں نے آپ کو کوئی اور کیا لیکن جیسے 1 لاکھ تو کی بدا پیغمبر سے خاص ہوا ویسے ہی آپ کی کیسے پر مخالفین نے مخالفت کی اور آج تک چل رہی ہے مخالفتوں پہ طوفان کھڑے کیے گئے آج پر کیونکہ مقدمات کیے گئے آپ کے ماننے والوں پر کبھی استقابی اقتدار مان رہا آپ نے اپنے مخالفوں کو میدان میں یہ ہے صداقت کرنا اور مرتے کا نام پر رکھا کہ تیرے مغرب میں جاہل میرا نقصان نہیں کرتے تیجے جہاز میں پا کر سلامت آ اگر تیرا بھی کچھ پیچھ ہے بدل ہوئے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے ملک کو اور کچھ پر بڑا بتا میرے معلم بھائی جو خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قبل اللہ حضرت اللہ کہ میں اور میرے تو ہی چاہنے پایا حضرت امام میں یہ رہتا سے کھانے پر مطلب قبول پر رہا ہے یہاں پر بھی نے اور آج جماعت احمدیہ اللہ جو بہتر قبولوں میں داخل ہو چکی ہے حضرت صحیح فاصل مسیح صادق رحمت اللہ علیہ ہو گیا آپ سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے ہماری تعداد بڑا اندر حضور فرماتے ہیں آج یہ تعداد 1 کروڑ سے پلاس تک بھی ہے حضور فرماتے ہیں مستقبل قریب میں دنیا بھر کے ممالک میں عملیوں کی تعداد 40 کروڑ تک پہنچ جائے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سوئیوں دے ہیں مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے ہم پر کام کیا ہے خدا کے حضور نے پورے ہوئے تو وعدے کیے تھے لیکن ہمارے مسلمان بھائی ان علماء کے کہنے پر بھی امام مہدی علیہ السلام کا اقتدار کر اور بھی بیٹے ہی تو ان میں بیٹھے حالانکہ جھوٹے مستری وہ تو خدا تعالیٰ خود خیم کر دیتا ہے لا تقبل علیہ بعض الاحادیث کا اعتبار خدا نے خود دی ہے اور جب دور کی فتح ختم ہوئے گی اس وقت مطابق جھوٹے مسلمان نے مہدی نے ڈالے 1980 کو محمد بن عبداللہ نے مکہ نے ڈالا اب کے جا آنا کام میں کو نوجوانوں میں پیدا لگ جا اور اس کے آنکھ میں 3 دن میرا وہ میرو لائف سمجھ گئی اس نے تباہ کے بجائے 3 دن رکھے تھے اور سے مقابلہ ہوا مارا گیا تو دیکھو نہ ہوتا جھوٹا ہونے کے نام تو پہنچا ایک شخص یہ 1987 کا واقعہ محمد بن ریحان نے
مکہ مسجد حیدرآباد تک میں پیدا ہوا. اس نے کہا کہ میں مکہ تو نہیں پہنچ سکوں گا, غریب آدمی تھا, میں مکہ مسجد سے جاوا. آپ بات ان سے ملا سمجھایا لیکن اس نے ایک نہ مانی. آپ نے بولی کس نے اسے بات, اور اس میں یہ بھی اخبار نہیں یہ تیار ہوا تھا چکر میں کہ اس کے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ نیبو تھا, نیبو, اور ایک ہاتھ میں جو ہے وہ چوری. گویا کہ وہ تجدید ترین کرنے والا میں ٹی وی پر دن کو جوڑ کر اور اندر عمر بن گیا, مار کر سب اور اس کا کام کا تباہ و تباہ ہو گیا. دوسرا اور تم نے اس کا ہٹ کے پاس محمد محمد علیہ السلام پر ایک جھوٹا دعویٰ کیا خدا نے نعمت نبوت ہے. وہ اگر بھائیو کافیان کی قدمین میں حضرت میں رحمان کو در شان نے خدا کی تعریف سے میں نے جواب دیا. تو تمام مذاہب کے علماء دین مدین نے اور خود آپ کے اقتدار اور اس وقت کی حکومت نے آپ کی مخالفت اور خود مقدس کیا, لیکن آپ نے اپنے مخالفوں کو بہت کے جان سمجھا کہ پھل سے میرے پاؤں پر کوئی ڈال سکتے ہیں نہیں, میرے پر آپ کا مقبول کر کے مجھ پر. اور جو مخالف تھے قرآن نے ان کو پاک کر دیا. آپ فرماتے ہیں مستقبل میں نظر آتا ہے اختراع ہوئی دیر کو کھڑتے ہوئے تو قدر ہوتے وقت آپ پر مخالف علماء اعتراضات اور غلط فہمیاں پھیلاتا لوگوں کو بتلاتے ہیں. مرزا صاحب کا دعویٰ کہیں مجدد کا تو کہیں مسیح تو کہیں مہدی تو کہیں ابراہیم ہونے کا, جب کہ یہ آرمانہ باتیں ہیں تو حکمت کی باتوں سے وہاں کو ڈھونڈتا آتا نہیں, کیونکہ یہ اس میدان کے خاص بات ہے. وقت کی رائے سے صرف حضرت وقیان صاحب اللہ علیہ کا ایک بات کی تفکیر ہے نہ اس سے ادھر سے آپ کے دل میں بھی جا. فرماتے ہیں ابراہیم کی آگ جہاں فرماتے ہیں حضرت وقیان یہ کبھی عظمت نہ ہو کہتے ہیں ابراہیم کی آگ میری لیے بڑا پسندی ہوئی کیا تو قیام سے میرے اتفاق ہوئے پانی کا ریلا اسماعیل کا لیے نہیں کی میرے کیا موسیٰ کا بننے کی مدد کا تھا ایوب کی تبیری میری بات سے ہوئی عیسیٰ کے جواب میں بولنے والا میں تھا داؤد کو اٹھے رہانی میں نے آواز دی تھی خدا کے دول ملک طرف میری اور ان کے افطار میرے ان سے تابداری کروا سچدہ رحم اور تم یہ تسیدہ رومی میں بتایا کہ بلندی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سے مخفی علم نے میری نبوت کی ادریس نبوت نے ان کے ساتھ نہیں تھا سکتی ہے لوگ کے ساتھ میں نے کہا اور طوفان میں نے دیکھا تمام میں پہلے پاک اپنی اپنے خالق کے علم میں اور میں ہی وہ آخری جو اٹھائے کوئی ممبر نہیں مگر اس میں میرے نام کا ہی کتا ہوتا ہے اور میں دن نہیں مطلب کوئی نہیں بات ہے کیا فرماتے ہیں رضا نہیں کہ میں چیف حضرت باقر آدم اللہ ہے. اب تو میرا خیال ہے کہ حضرت مفتی موعود علیہ السلام ایک کتاب پر اظہار نہیں ہے جماعت احمدیہ پر یہ بھی اظہار کرایا جاتا ہے کہ حضرت بانی ہے جماعت احمدیہ علیہ السلام نے دیہات کو مخلوق ہے. ہم نے علماء کو دعوت سے کہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی تحریک حضرت بانی ہے جماعت احمدیہ کے پیش کر دو یا اپنے جہاد کو منسوخ کرا دیں. خدا کی قسم قیامت تک ایسی تحقیق پیش نہیں کی جا سکتی اور پھر ہم نے آج تک کسی عالم اور مفتیت کے لیے خدائی فوج بار کو نہیں دیکھا کہ وہ جواب یا نہیں تب جا کر آپ اعلان کر کے نقل عام کو جاؤ. اسلامی عقیدہ تو آپ عقیدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ وہ جہاد کے لوگ ہیں اور الزام احمدیوں پر مت ہے. جماعت احمدیہ ہمیشہ سے قرآن مجید کی اور میں یہ موقع کرتی ہے کہ جہاں کس نے اپنی شرائط چلا دیا ہے اور اب تو حضور نے واضح فرما دیا ہے کہ وہ دنیا میں وہ جملہ شرائط سے حاصل تعریف ہوئی ادھر بھی پائے لہذا وہ دینی کی مدد کرنے کے لیے اگر اسلامی حکومت کو آپ نظم کرے تو ہم یہ بفاظ ہوگا کہ وہ اپنی خان کروایات کو برقرار رکھتے ہوئے مجاہدین جسوں کے اوپر مٹا گویا ہمیشہ کا یہ دھوکہ جو روا عوام مسلمانوں کو دے رہے تھے جس کا بھی حضور اکثر نے پتہ کیا کر آپ ادراک کی بات کر اور قرآن مجید کے ذریعے جہاد کو خدا دے رہے سورہ القرآن میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وجاہدون بہ جہاد کبیرہ. قرآن مجید کے ذریعے پیغام ہم پہنچا بن جہاد اور آج جماعت احمدیہ قرآن مجید کے ذریعے جس طرح سے جہاد کبیر کر رہی ہے تو سال نے کسی کے حصے میں نہ ہے لہٰذا جہاد یا عقیدہ بس جماعت احمدیہ دل و جان سے ایمان رکھتی
بلکہ اتحاد کبیر کے لیے افراد جماعتیں ہم کے ساتھ بھرتی والی لگائے اور ہر قسم کی تکلیف اور سختی برداشت کرتے ہوئے آگے پر قدم بڑھا رہے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح صادق فرماتے ہیں آپ نے افراد جماعتیں احمدیہ کو مقابل ہو کر فرمایا کہ بغداد کا بڑا خدا ہے، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑے گی، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑے گی. اگر ہم کیا جانے تکلیفوں کو خدا گرانے دنیا اپنا پورا زور لگائے گی کہ ہمیں ناکام کیا جائے، جیسا کہ پہلے لگاتی رہی ہے، لیکن ہمیں ناکام نہیں کر سکتی. حضور فرماتے ہیں میں دنیا کے ہر مینار سے یہ آواز کرنے کے لیے بھیجا ہوں کہ دنیا خدا کے اس منصوبہ کو ناکام نہیں کر سکتی. دنیا کے سارے ایٹم بم اکٹھے ہو جائیں پھر بھی جو کاغذ کو من سے اس وقت سے اپنے اٹھائے ہوئے ہیں، ہم ان کی خیر خواہی کے لیے ان کے دل کی تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو علماء جو کہتے ہیں کہ جماعتیں احمدیہ جہاد کی منزل، میرے معزز بھائیوں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر ہے کہ تمام جماعتیں احمدیہ کی اصلاح سے مضبوط تھے. آپ سے سامنے حضرت خلیفۃ المسیح آپ کے جس اللہ تعالیٰ کا مور بنائیں گے پھر کام میں اس طرح سے تو حضور فرماتے ہیں فیصلہ آپ فرما فرمایا دنیا کو ہر قسم کے خطرات سے بچانے کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے. فرمایا دنیا کو ہر قسم کے خطرات سے بچانے کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے. مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں. اگر تم مایوس ہوئے تو یہ کام بڑا کام ہوگا اپنے سے پہلے کسی پر بھی جواب نہیں کہاں رکھوا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ وہ تم بھی انسانیت کی آخری امید ہو، لیکن انسانیت کی پناہگاہ کے لیے آخری آواز کا. حضور فرماتے ہیں میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کو گواہ کرا کر کہتا ہوں کہ خدا نے تمہیں دنیا میں نقشے بدلنے کے لیے کہا اور کر. حضور فرماتے ہیں تمہیں خدا اجازت دیتا ہے کہ اسلام کے حقیقی جہاد کی لوگ ہو اور دنیا کو اسلام کے پتہ کرتے ہیں. یاد رکھنا کہ تم کمزور ہو مگر وہ خدا کمزور نہیں جس نے تمہیں جہاد کی اجازت دی. خدا تعالیٰ تمہاری نصرت فرمائے گا اور لازماً تمہیں ساری دنیا میں غالب کر کے رکھے گا. اسی حساب سے اس حساب سے توحید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور مقام اور جہاد پر عقائد احمدیہ کی وضاحت ہو جائے اور انشاءاللہ وہ وقت بھی ہے. بلکہ وہ دیکھو منزل کے نشان جب جماعت احمدیہ سے پیدا کرنا روانی جہاد کے نتیجے میں ساری دنیا پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ٹھنڈا بنا دیا جائے گا. اور آج جو جماعت احمدیہ پر غلط الزام لگا رہے ہیں وہ سب لوگوں کو دیے جائیں. تکبیر اور بات کا بھی عقائد احمدیہ کو تسلیم کرے بات سمجھ لیں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ارشاد پر میں آج کی تقریر کو ختم کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. کیا فرماتے ہیں شیر خدا حضرت خلیفۃ المسیح فرماتے ہیں معاند چلتے رہیں گے اور جل کر خاطر سے ہوتے چلے جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ آپ کی جانوں میں نکل کر دیتا چلا جائے گا اور آپ کے اموال میں نکل کر دیتا جائے گا. حضور فرماتے ہیں اور خدا کی قسم وہ دن بھی جائیں گے کہ آپ کیسروں سے خدا دے شہنشاہوں کے ناموں میں بھوکیں گے اور کہیں گے بخر بخر ابو ذرا تیار وقتی موت سے غلاموں سے تمہاری جاتا کہ بادشاہوں کے قبروں میں بھوکتے ہو. جب کے بادشاہوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ مسیح موت کے قبروں کے لیے تنبہ کریں گے. حضور فرماتے ہیں بادشاہوں کے قبروں میں بھوکتے ہو جبکہ بادشاہوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ مسیح موت کے قبروں کے لیے تنبہ کریں گے. حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ وقت ضرور آئے گا کہ بادشاہ مسیح موت کے قبروں میں ڈوبیں گے. انہوں نے جھوٹ اور اختلاف رکھ
دے دان میں اور خدا میں کوئی خوف دیا بلائے آسمان تیری پاک وقت